ناظرین السلام علیکم، میں شائق الاسلام خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی پوائنٹ پر۔ ناظرین، آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اردو قواعد لے کر۔ تو دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ کلاس۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ دوستو، اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے واحد جمع پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ تذکیر و تانیث پڑھیں گے۔ تو دوستو، تذکیر کو مذکر بھی بولتے ہیں اور تانیث کو مؤنث بولتے ہیں۔ تو اس میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے لڑکا کھیلتا ہے تو لڑکا کیا ہو جائے گا؟ مذکر، اور لڑکی کھیلتی ہے یہ مؤنث۔ پھر دھوبی آئے گا یہ مذکر، اور دھوبن آئے گی یہ مؤنث۔ راجا اچھا ہے یہ مذکر، اور رانی اچھی ہے یہ مؤنث۔ دادا آئے تھے، دادا مذکر، اور دادی آئی تھی دادی مؤنث۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں اقسام تذکیر و تانیث، یعنی تذکیر و تانیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو گائز، آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ رولز صرف اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ تذکیر و تانیث کو پہچان سکیں کہ کون تذکیر ہے اور کون تانیث ہے۔ تو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ قسمیں بتائی گئی ہیں، لیکن آپ کو جو میں یہ قسم بتا رہا ہوں اس میں ساری قسمیں آ جاتی ہیں، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ تذکیر و تانیث کی مندرجہ ذیل دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے تذکیر و تانیث حقیقی۔ تذکیر و تانیث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس جاندار اسم میں، یعنی اس میں جان ہونا چاہیے، جاندار اسم میں، یعنی نر کے مقابل میں اس کی مادہ اور مادہ کے مقابل میں اس کا نر ہو، اسے تذکیر و تانیث حقیقی کہتے ہیں۔ مثلا گھوڑا سے گھوڑی، گائے سے بیل، مرد عورت، مرغا سے مرغی۔ تو یہ جو ہے پہلا رول یہی ہوا کہ تذکیر و تانیث حقیقی کا کہ جس جاندار اسم میں، یعنی نر کے مقابل میں مادہ، اس کی مادہ، اور مادہ کے مقابل میں اس کا نر ہو، اسے تذکیر و تانیث حقیقی کہتے ہیں۔ مثلا گھوڑا سے گھوڑی، گائے، بیل، مرد، عورت، مرغا، مرغی وغیرہ۔ دوسرا ہے تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ یہ تذکیر و تانیث غیر حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اسم بے جان ہو ان کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں۔ جو اسم بے جان ہو اس کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں۔ مثلا کلام، گھڑی، جوتا، موتی وغیرہ۔ تو اس میں جو ہے دیکھیے، قلم مذکر بولا جاتا ہے جیسے میرا قلم، گھڑی مؤنث بولا جاتا ہے جیسے میری گھڑی، جوتا مذکر بولا جاتا ہے جیسے میرا جوتا، اور موتی بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو تذکیر و تانیث حقیقی اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ تو تذکیر و تانیث غیر حقیقی اس تذکیر یا تانیث کو بولیں گے جو اس میں بے جان ہوگا، اور تو جو اس میں بے جان ہو ان کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں۔ اگزامپل آپ نے دیکھا کہ قلم ہے، گھڑی ہے، جوتا ہے، موتی وغیرہ۔ تذکیر و تانیث حقیقی دیکھ لیتے ہیں کہ تذکیر و تانیث حقیقی، تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ذیل میں جاندار اسموں کے مذکر اور مؤنث لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے جدا جدا الفاظ مخصوص ہیں، یعنی کہ اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے کہ اس میں ہا لگا کر مؤنث بنا دیں گے، نہیں، اس کے لیے بالکل الگ الگ الفاظ مخصوص ہیں۔ جیسے دیکھ لیتے ہیں، مرد کا عورت، ابا کا اماں، بھائی کا بہن، ماموں کا ممانی، باپ کا ماں، جن کا پری، دلہا کا دلہن، بیل کا گائے، میاں کا بیوی، بندہ کا بندی، غلام کا باندی، خواجہ کا خاتون، نواب کا بیگم، سسر کا ساس، خالہ کا خالو، پدر کا مادر، خسر کا خوشدامن، خان کا خانم۔ یہ گائز خان ہے، خان کا خانم۔ آگے دیکھ لیتے ہیں دوسرا رول۔ یہ تذکیر و تانیث حقیقی کا ہے، یہ یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ عربی زبان کے بہت سے الفاظ بطور مذکر اردو زبان میں مستعمل ہے۔ ان الفاظ کی مؤنث بنانے کے لیے ان کے آخر میں عموماً ہے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ہے کا اضافہ کر کے اس کا مؤنث بنا دیتے ہیں۔
عربی کے الفاظ میں ہے کا اضافہ کر کے مؤنث بنا دیتے ہیں. جیسے معلم ہے، عربی کا الفاظ ہے، اس میں ہے لگا دیں گے تو مؤنث ہو جائے گا. جیسے معلم سے معلمہ، جمیل سے جمیلہ. آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو کہ سارا جو ہے یہ عربی الفاظ ہے. صاحب کا صاحبہ، والد کا والدہ، خادم کا خادمہ، ملازم کا ملازمہ، محترم کا محترمہ، عابد کا عابدہ، محبوب کا محبوبہ، ناظم کا ناظمہ، بالغ کا بالغہ، ساحر کا ساحرہ، حسین کا حسینہ، شاہد کا شاہدہ، قاتل کا قاتلہ، ملک کا ملکہ، سلطان کا سلطانہ، عقیل کا عقیلہ، ناصر کا ناصرہ، شکیل کا شکیلہ، عالی. یہ کیا ہے گائز؟ عالی. عالی کا عالیہ، مکرم کا مکرمہ، سلمہ کا سلمہ، وارث کا وارثہ. آگے دیکھ لیتے ہیں تیسرا رول، مذکر و تذکیر و تانیث حقیقی کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو، الف ہو یا ہا ہو تو اس کی مؤنث بنانے کے لیے الف یا ہا کو ہٹا کر عموماً یا لگا دیتے ہیں. پھر سے سن لیتے ہیں کہ اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو تو الف اور ہا کو ہٹا کر کیا لگا دیتے ہیں؟ یا لگا دیتے ہیں. مثلا گھوڑا سے گھوڑی، دیکھیے گھوڑا ہے، الف ہے تو ہا لگا دیے تو گھوڑی ہو گیا. اندھا سے اندھی، بکرا سے بکری، گدھا سے گدھی، پوتا سے پوتی، شہزادہ. دیکھو یہاں پہ ہا آ گیا، یہ اس میں مذکر ہے، مذکر اس میں ہے تو اس کے ہا کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے. شہزادہ سے شہزادی، نواسا سے نواسی، پھوپھا سے پھوپھی، نانا سے نانی، بیٹا سے بیٹی، مرغا سے مرغی، سالہ سے سالی، چچا سے چچی، لڑکا سے لڑکی. آگے دیکھ لیتے ہیں تذکیر و تانیث حقیقی کا چوتھا قاعدہ یہ ہے، پیشہ اور ذات کے لحاظ سے ذیل میں کچھ مذکر و مؤنث الفاظ لکھے ہوئے ہیں. مذکر سے مؤنث بنانے کا کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مگر عموماً مذکر کے آخر میں آخری حرف کو ہٹا کر نون لگا دیا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث بن جاتا ہے. پیشہ اور ذات کے لحاظ سے جو بھی مذکر و مؤنث ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے یعنی کہ مذکر کے جو الفاظ ہیں پیشہ اور ذات کے لحاظ سے اس میں ہم صرف آخری حرف کو ہٹا کر نون لگا دیتے تو کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث. جیسے اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ مالی ہے، مالی کیا ہے؟ ایک پیشہ ہے جو گارڈننگ کرتا ہے، اس کا مؤنث اگر کوئی عورت ہے تو کیا بولیں گے؟ مالن. دھوبی کا دھوبن، یہ بھی ایک پیشہ ہے. اور اسی طرح درزی کا درزن، نائی کا نائن، جوگی کا جوگن، ناک کا ناگن، تیلی کا تیلن. تو تیلی جو ہے یہ بھی ایک پیشہ ہے، تیلی کا تیلن. حلوائی کا حلوائن، نیارہ کا نیارن، چمار کا چمارن، یہ ایک ذات ہے. تو جس ذات کوئی اس میں ذات ہو تو اس کے آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نون لگا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ مؤنث بن جاتا ہے، مؤنث حقیقی. تو چمار کا چمارن، کسائی کا کسائن، حاجی کا حجن، بھنگی کا بھنگن. بھنگی ہے گائز، یہ کیا ہے؟ بھنگی ہے، بھنگن لکھا چلا گیا ہے، یہ ایک بھنگی ہے. بھنگی کا بھنگن. گھوسی کا گھوسن، پارسی کا پارسن، گوالا کا گوالن، مراسی کا مراسن، نیارہ کا نیارن، یہودی کا یہودن، نائی کا نائن. مؤنث تذکیر و تانیث حقیقی کا پانچواں قاعدہ یہ ہے، کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے مذکر کے آخر میں یہ نون یہ الف نون یہ لگا دینے سے اس کا مؤنث بن جاتا ہے. کچھ اسماء ایسے ہیں یعنی اسم جمع اسماء ایسے ہیں جس کے مذکر کے آخر میں یہ یا نون یہ یا الف نون یہ لگا دینے سے کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث بن جاتا ہے. مثلا کبوتر ہے، کبوتر یہ اسم ہے، کیا ہے؟ اسم ہے. تو اس کے آخر میں صرف یا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اس کا جمع بن جائے گا یا تانیث بن جائے گا. تو کبوتر سے کبوتری، فقیر سے فقیرنی، بھوت سے بھوتنی، ڈاکٹر سے ڈاکٹرنی، ہرن سے ہرنی، شیر سے شیرنی، استاد سے استانی، مور سے مورنی، پٹھان سے پٹھانی، تیتر سے تترنی، برہمن سے برہمنی، ڈوم سے ڈومنی، مہتر سے مہترانی، سید سے سیدانی. سیدانی کیا ہے؟ مؤنث سے، مؤنث حقیقی. اب آگے دیکھ لیتے ہیں تذکیر و تانیث جو ہے اس کا غیر حقیقت چھٹا رول یہ ہے کہ بعض
مذکر اسموں کے آخر میں تبدیلی کر کے یا بغیر تبدیلی کے یا بڑھانے سے اس کی مذکر بن جاتی ہے. بعض مذکر اسموں کے آخر میں تبدیلی کر کے یا بغیر تبدیلی کے یا بڑھانے سے اس مذکر کی مؤنث بن جاتی ہے. مثلا کتا کیا ہے؟ یہ مذکر اسم ہے، تو اس کے آخر میں تو کیا کریں گے؟ تبدیلی کر کے کیا بنا دیں گے؟ اس کو مؤنث بنا دیں گے. جیسے کتا سے کتیا، اور بندر سے بندریا، چوہا سے چوہیا وغیرہ. 7واں رول یہ ہے کہ بعض جانور خواہ نر ہو یا مادہ ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں. جیسے کوا، گدھا، چیتا، کچھوا، بڑیا، جگنو، طوطا، مچھر، سانپ، کھٹمل، الو، تیندوا، نیولا، اژدہا، کھٹمل، الو، خرگوش، چمگادڑ، باز، جھینگر وغیرہ. 8واں رول یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، خواہ وہ نر ہی کیوں نہ ہو. جیسے مثلا مینا، چیل، چھپکلی، مکڑی، گلہری، بطخ، فاختہ، چھچھندر، مکھی، کوئل وغیرہ. تو یہ جانور جو ہے ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں. فاختہ اڑ رہی ہے، فاختہ اڑا نہیں، کیا بولیں گے؟ فاختہ اڑ رہی ہے. اسی طرح چھچھندر، گھر میں چھچھندر آ رہی ہے، مکھی اڑ رہی ہے. تو یہ ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں. 9 نمبر کا رول دیکھ لیتے ہیں، قاعدہ کہ بلبل مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں رول تذکیر و تانیث غیر حقیقی. غیر حقیقی کا کیا رول ہے؟ غیر حقیقی سے مراد وہ چیزیں جو بے جان ہیں، عموماً ان کی تذکیر و تانیث فرضی ہوا کرتی ہے. جملوں میں استعمال کرتے وقت ان کے مذکر و مؤنث کا خاص خیال رکھنا چاہیے، چونکہ بے جان چیزوں کی تذکیر اور تانیث کا ذکر ہے جو اپنا نر یا مادہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کے سمجھنے میں آپ کو دشواری محسوس ہوگی. ذیل میں چند نشانیاں یا علامتیں دی جا رہی ہیں، ان کی مدد سے آپ کو کسی حد تک مذکر یا مؤنث کے سمجھنے میں مدد ملے گی. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے جو ہر اسم کی تذکیر و تانیث پر پورا اترے. پہلی نشانی بے جان مذکر کی الف اور ہے. تو دوستو دیکھ لیتے ہیں پہلا رول، یعنی تذکیر و تانیث غیر حقیقی کا پہلا رول یہ ہے کہ ایسے اسم جن کے آخر میں الف یا ہا ہو وہ عموماً مذکر ہوتے ہیں. الف یا ہا ہو وہ عموماً کیا ہوتے ہیں؟ مذکر. مثلا پنکھا یہ مذکر ہے، پائجامہ مذکر ہے، پروانہ مذکر ہے، دریا مذکر ہے، سونا مذکر ہے، تالا مذکر ہے، نالا مذکر ہے، افسانہ مذکر ہے، چہرہ مذکر ہے، گناہ، پودا، چولہا، تارا، دکھ، سکھ، بندہ، سکہ، دانا، باجا وغیرہ. لیکن اسی رول میں کیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں الف تو آیا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے. جیسے قضا، فضا، دعا، ہوا، درگاہ، راہ، تنخواہ وغیرہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. کسی اسم مصغر کے لیے مذکورہ بالا قاعدہ عائد نہیں ہوتا ہے. جیسے پڑیا، یہ کیا ہے؟ پڑیا میں الف ہے لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ یہ اسم مصغر ہے. اسی طرح ڈبیا یہ مؤنث ہے، الف ہے لیکن مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے کیونکہ یہ اسم مصغر ہے. لٹیا اور کٹیا وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے. دوسرا رول یہ ہے کہ تمام مہینوں اور دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر استعمال ہوتے ہیں. یعنی جمعہ کا دن، لیکن جمعرات کیا ہوگا؟ مؤنث استعمال ہوگا. آگے دیکھتے ہیں دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں. مثلا لوہا، سونا، تانبا، پیتل، ہیرا، نیلم، لال، یاقوت وغیرہ یہ سب سارے کے سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں. صرف چاندی کیا ہے؟ مؤنث بولی جاتی ہے. صرف چاندی کیا ہے؟ مؤنث. باقی دھات جو ہے مذکر بولے جاتے ہیں. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جس حاصل مصدر کے آخر میں پن آئے وہ مذکر ہوتے ہیں. جیسے لڑک پن، بچپن، لڑک پن، بچپن، بچپنا سے بچپن اور باغپن ہے نا. تو یہ سب ہے کیا کہ حاصل مصدر کے آخر میں پن آئے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں. تو لڑک پن مذکر ہوگا. جیسے میرا لڑک پن بولیں گے، میری لڑک پن نہیں بولیں گے. میرا بچپن بولیں گے، میری بچپن. میرا باغپن بولیں گے، میری باغپن نہیں بولیں گے. تو جس حاصل مصدر کے آخر میں پن آئے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں. جیسے لڑک پن، بچپن، باغپن وغیرہ. پانچواں رول کیا ہے؟ پانچواں قاعدہ یہ جس لفظ کے آخر میں دان، ستان ہوتا ہے وہ مذکر ہوتے ہیں. جیسے کوہستان، روشن دان، قلم دان، ہندوستان وغیرہ. تو یہ کیا ہوگا؟ مذکر بولا جائے گا. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں یائے معروف ہو اسے
عموماً مونس بولتے ہیں. یائی معروف ہو یعنی وہ یا جو کھینچ کر پڑی جاتی ہے وہ مونس, جیسے ٹوپی, چھری, پیالی, دری, سوئی, سفیدی, ہلدی وغیرہ یہ کیا ہوتے ہیں مونس بولے جاتے ہیں. لیکن اسی قاعدہ میں موتی, پانی, دہی, گھی مذکورہ والا اصول سے مستثنا ہے, یہ مذکر بولے جاتے ہیں. یعنی موتی, پانی, دہی, گھی یہ کیا بولے جاتے ہیں مذکر بولے جاتے ہیں. ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ بیشتر الفاظ جن کے آخر میں ہا ہو مؤنث ہوتے ہیں. مثلا پناہ, راہ, راک, درگاہ, تنخواہ, جگہ, سوج, توجہ وغیرہ یہ سب کیا بولے جاتے ہیں مؤنث بولے جاتے ہیں. یعنی بیشتر الفاظ جن کے آخر میں ہا ہو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں, جیسے پناہ, راہ, راک, درگاہ, تنخواہ, جگہ, سوج, توجہ وغیرہ. آٹھواں قاعدہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا ہو عموماً مؤنث ہوتے ہیں, جیسے کیمیا, دنیا, پڑیا, چڑیا, چھالیا وغیرہ یہ سب کیا بولے جاتے ہیں مؤنث بولے جاتے ہیں, کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے یا الف ہے تو یہ مؤنث ہوں گے. نواں رول یہ ہے کہ تمام ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں مگر زمین مؤنث ہے. یعنی تمام ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں, جیسے سورج نکلا ہوا ہے لیکن زمین کیا ہے مؤنث ہے, چاند نکلا ہوا ہے لیکن زمین کیا ہے مؤنث ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. تب دسواں قاعدہ یہ ہے کہ تمام پہاڑوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں. 11واں قاعدہ یہ ہے کہ زبانوں, کتابوں, نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں. جیسے یہ میری قرآن شریف ہے, یہ میری گیتا ہے. تو زبانوں, کتابوں کے نام, زبانوں جیسے میری انگلش اچھی ہے, میری اردو اچھی ہے, میری فارسی اچھی ہے, یہ سب زبانوں کے نام, کتابوں کے نام اور نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں. 12واں قاعدہ کیا ہے کہ بے جان چیزوں کے نام جن کے آخر میں تے آئے وہ مؤنث کی علامت ہے. مثلا شکایت, رات, موت, چھت, رحمت, رخصت, عزت, ذلت وغیرہ. مگر وقت کیا ہے مذکر ہے. یعنی کہ جس کے آخر میں تا آئے, بے جان چیزوں کے نام جن کے آخر میں تے آئے وہ مؤنث ہے, یعنی مؤنث کی علامت, جیسے شکایت, رات, موت, چھت, رحمت, رخصت, عزت, ذلت وغیرہ. مگر وقت کیا ہے مذکر ہے. وقت کیا ہے مذکر ہے. تیسرا یا 13واں قاعدہ یہ ہے کہ فارسی کے جن حاصل مصدر کے آخر میں شین ہو وہ مؤنث کے شرگہ میں استعمال ہو, جیسے نازش, کوشش, آرائش, آزمائش, بارش, پرورش, گردش, نمائش وغیرہ. یہ سب کیا بولے جاتے ہیں مؤنث بولے جاتے ہیں. یہ سب مؤنث بولے جاتے ہیں. 14واں رول یہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے دو معنی نکلتے ہیں, ایک معنی میں مذکر اور دوسرے معنی میں مؤنث بولے جاتے ہیں. جیسے عرض, اس نے میری عرض سنی, تو یہاں پہ جو عرض ہے اس نے میری عرض سنی یعنی گزارش سنی یہ مؤنث ہے, اور اس کپڑے کا عرض کیا, تو یہاں پہ جو عرض کا معنی چوڑا ہوا یہ مذکر ہے. اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں جیسے آب ہے, گھڑیال ہے, کان ہے, چاہ ہے, گزر ہے, تال ہے وغیرہ, یہ کسی ایک معنی میں مذکر اور دوسرے معنی میں مؤنث بولے جاتے ہیں. 15واں رول یہ ہے کہ اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح بولے جاتے ہیں. جیسے یہ الفاظ اگر ایک جگہ لکھنؤ میں مؤنث بولے جاتے ہیں تو دوسری جگہ دہلی میں مذکر بولے جاتے ہیں. جیسے نقاب ہے, املا ہے, گیند ہے, طرز ہے, درود ہے, مالا ہے, فاتحہ ہے, فکر ہے اور بلبل ہے. یہ مذکر و مؤنث دونوں بولے جاتے ہیں, مذکر و مؤنث دونوں بولے جاتے ہیں. تو گائز آج کا کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر آپ کل ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے آن لائن واٹس ایپ ٹیسٹ, اگر آپ ہمارے واٹس ایپ ٹیسٹ سے جڑنا چاہتے ہیں یعنی ٹیسٹ سیریز سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ 8298185090 پر کانٹیکٹ کر کے کل ٹیسٹ سیریز میں آپ جڑ سکتے ہیں. تو گائز ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.